ایجنڈا میں لکھا ہے کہ ہم بی بی زینب اور ان کو ہم اس وقت صرف ایک اسلامی خاتون بنا کر پیش نہیں کر رہے، اس وقت ہم جبر و استبداد کی جو جنگ لڑ رہے ہیں. علامہ اقبال ہمارے ہمیشہ فیوریٹ رہے، بہت پسندیدہ رہے. انہوں نے باقاعدہ جو انہوں نے امام کربلا پہ فارسی میں لکھ دیا ہے کلام، اس کے بعد سارے قلم ٹوٹ جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کر، کہ قیامت تک کے لیے امام حسین نے اور ان کے خاندان نے جبر و استبداد کا خاتمہ کر دیا. تو اس کے اوپر 5 منٹ کی ہی گفتگو کریں گے. علی جاوید تشریف لائیے. Just let me brief a bit about Hazrat Zainab. She is the holiest or most beloved granddaughter of the holiest prophet in this universe, Hazrat Muhammad peace be upon him. And she is the most beloved sister of Hazrat Imam Hassan and Hazrat Imam Hussain. We all know, and maybe you will get an opportunity to listen the translation in English later. So I would switch back to Urdu so I can say. ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت امام حسین کے ساتھ کربلا میں کیا ہوا. مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اتنا بتاتا چلوں. سید مودودی کا ایک شعر ہے یا ایک سینگ ہے کہ سوال یہ نہیں تھا کہ جب سب نے یزید کی بیعت کر لی تو امام حسین نے کیوں کی. سوال تو یہ تھا کہ جب امام حسین نے نہیں کی تو دوسروں نے کیسے کی. جب کربلا کا واقعہ ہوتا ہے، 72 مسلمانوں کو بے دردی سے شہید کیا جاتا ہے، جن میں ایک سب سے چھوٹی جان جو 6 مہینے کی ہے اس کو بھی نہیں بخشا جاتا. تو یہ لٹا پھٹا قافلہ جب کربلا سے ہوتا ہوا ان کو جنگی قیدی بنا کر کوفے شام میں لے جایا جاتا ہے. کوفے سے ہاتھوں میں رسیاں، گلے میں رسیاں، سر سے چادریں اٹھائی ہوئی، ان کو اس ذلت کے ساتھ جب شام کی گلیوں سے گزارا جاتا ہے. شام کے گلی محلوں کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے، کیونکہ یزید نے اپنی فتح کو منانا تھا اور لوگوں کو دکھانا تھا، دنیا کو دکھانا تھا کہ امام حسین کو شکست ہوئی ہے اور یزید کی جیت ہوئی ہے. اور یہ سفر کی پہلی تاریخ تھی جب یہ قافلہ یزید کے دربار میں جب روایات کے مطابق جب پہنچتا ہے تو اسے بڑی دیر کے لیے باہر کھڑا کیا جاتا ہے. کیونکہ یزید کے محل کو سجایا جا رہا تھا. یزید اپنی فتح کا جشن منانا چاہتا تھا. اسے کیا معلوم تھا کہ جو فتح ہے وہ حق کی ہوتی ہے، باطل کی نہیں ہوتی. بہرحال جب یزید کے دربار میں اس قافلے کو لایا جاتا ہے، یزید کو اس بات کا گمان ہوتا ہے کہ شاید وہ جیت گیا ہے، مگر اس کے پاؤں سے اس وقت زمین نکلتی ہے جب امام زین العابدین اپنا خطبہ شروع کرتے ہیں. لوگوں پہ بھی ہیبت طاری ہو جاتی ہے. یزید اپنے لوگوں کو حکم دیتا ہے کہ اذان شروع کروا دی جائے تاکہ یہ شخص خاموش ہو جائے. مؤذن اللہ اکبر کہتا ہے، جناب امام زین العابدین وہ خاموش ہو جاتے ہیں. جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، زین العابدین کہتے ہیں اے یزید تو بتا کس کی فتح ہوئی. آج تیرے دربار میں میرے جد کا نام لیا جا رہا ہے یا تیری فتح کا جشن منایا جا رہا ہے. یہ دیکھ کر یزید کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ اس کے دربار میں 700 کرسیاں لگی ہوتی ہیں جہاں پہ اس کے درباری بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو کھڑے ہوتے ہیں سب کے سب پریشان ہو جاتے ہیں. مگر دوسری طرف لٹا ہوا قافلہ جس کے ہاتھوں میں زنجیریں، گلے میں رسیاں، زخمی اور آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ بیٹھے ہوئے کرسیوں پر سب چھوٹے بڑے تھے، رسی میں بندھے سامنے سادات کھڑے تھے. چنانچہ جب یہ بات ختم ہوتی ہے تو یزید کے دربار میں حضرت امام حسین کا کٹا ہوا سر لایا جاتا ہے. یزید اپنی چھڑی سے آپ کے لبوں پہ اور آپ کے جو دندان مبارک ہیں اس کو چھیڑ خانی کرتا ہے. تو
بی بی زینب کو جلال آتا ہے، غصہ آتا ہے، وہ بولنے لگتی ہیں تو یزید کہتا ہے کون ہے یہ؟ حضرت بی بی زینب کہتی ہے میں کرواتی ہوں اپنا تعارف، اور وہ جوش اور خطابت علی میں بولتی ہیں میں بنت علی ہوں، محمد کی نواسی ہوں، اور وہ پھر اپنا ایک جو ہسٹری میں جو جس کو ایک بڑی اہمیت حاصل ہے جو وہ خطبہ دیتی ہیں وہ شروع کرتی ہیں، تمام حمد صرف اللہ کے لیے ہے جو پروردگار عالم ہے، اور اللہ کی طرف سے درود و رحمت ہو آپ پر اور تمام اہل بیت پر۔ اللہ نے سچ فرمایا ہے اور وہ اسی طرح فرماتا ہے۔ جو لوگ بدیوں کے مرتکب ہوئے وہ اپنے انجام کو پہنچے، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو گمان کرتا ہے کہ ہمیں قید کر کے تو نے ہم پر زمین اور آسمان کی فضا کو تنگ کر دیا ہے، اور خاندان نبوت کو عام قیدیوں کی طرح گھما پھرا کر تو نے یہ سمجھ لیا کہ خدا کی بارگاہ میں ہمارا جو مقام تھا اس میں کوئی کمی آ گئی اور تو خود بڑا عزت دار بن گیا؟ ہاں، تو بہت بڑی خام خیالی کا شکار ہے۔ یہ وہ المیہ ہے جس میں ہمیں تیرے ہاتھوں دوچار ہونا پڑا، اس سے تیری وجاہت میں کچھ اضافہ ہو گیا، اور شاید اس غلط فہمی کے باعث تیری ناک کچھ اور چڑھ گئی اور غرور کے مارے تو اپنے کندھے اچکانے لگا۔ ہاں، یہ سوچ کر تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہا اور بڑے غرور سے اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے کہ تیری سلطنت کی نوکر شاہی بڑی مضبوط ہے، اور کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ دنیا کے تمام امور تیری مرضی اور منشا کے مطابق چلتے ہیں؟ نیز تو کیا سمجھتا ہے کہ ہمارے مقام و منصب کو تو نے درست جانا ہے؟ ٹھہر یزید، ٹھہر، ایک دو سانسیں اور لے لے۔ دراصل تو رب ذوالجلال کے اس فیصلے کو بھلا بیٹھا ہے کہ جو لوگ کفر اور بے دینی کے میدان میں قدم رکھتے ہیں یہ گمان نہ کریں کہ جو مہلت ہم نے انہیں دی ہے وہ ان کے فائدے میں ہے، بلکہ ہم نے انہیں اس لیے مہلت دی ہے کہ وہ اپنے گناہوں میں اضافے کی زیادہ ان کو مہلت ملے اور ذلیل کرنے والا عذاب ان کے لیے مہیا ہے۔ اے ہمارے آزاد کیے ہوئے جاؤ کہ کیا یہی عدل ہے؟ اسی کو انصاف کہتے ہیں کہ تیری عورتیں اور کنیزیں خود تو پردے میں ہوں اور نبی زادیوں کی چادریں چھین کر اور ان کا سر برہنہ کر کر تو انہیں ایک شہر سے دوسرے شہر لے جائے۔ ہاں یزید، تو نے ہی ہمیں ان حالوں تک پہنچایا ہے۔ ہم بے وارثوں کا قافلہ جس جگہ پہنچتا ہے وہاں تماشائیوں کا ٹھگ لگ جاتا ہے۔ ہر طرح کے لوگ، ہر طرح کے آدمی، ہر شہر سے، ہر گاؤں سے ہمیں دیکھنے کے لیے جوک در جوک اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ اس کارواں کا نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی دوست ہے، نہ کوئی نگہبان ہے، اور نہ ہی کوئی سرپرست ہے، نہ ہی کوئی حمایتی ہے۔ البتہ ایسے شخص کی طرف سے عطف و مہربانی کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے جو ان کی اولاد ہو جنہوں نے اسلام کے پاکیزہ شہیدوں کے جگر کو چبھانا پسند کیا ہو۔ ایسے شخص سے کس طرح مہربانی کی توقع کی جا سکتی ہے جس کا گوشت شہیدوں کے خون سے بنا ہو؟ پھر وہ شخص کس طرح اہل بیت کے ساتھ اپنے بغض و کینہ میں کمی کر سکتا ہے جس نے ہمیشہ ہم پر بغض و نفرت کی نظر ڈالی ہو، اور وہ اپنے احساس گناہ کی بجائے اپنی غلطی اور جرم کو بہت برا جانتے ہوئے بھی کہتا ہے اگر اس وقت ہم میرے آباء و اجداد ہوتے تو وہ کتنا خوش ہوتے، میری اس شادمانی اور خوشحالی کو دیکھتے تو کہتے اے یزید تیرے دستے بازو کو نظر نہ لگے، تو نے محمد کے گھرانے سے کیا خوب انتقام لیا ہے۔ یزید، تو جو کچھ کر رہا ہے، جو کچھ کہتا چلا آ رہا ہے وہ تیری اندرونی کیفیت کا اظہار ہے۔ ذرا دیکھ تو صحیح بے ادب، اپنی چھڑی سے جس ہستی کے ہونٹوں سے گستاخی کر رہا ہے وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو نے محمد کے پیاروں کا خون بہا کر اور عبد المطلب کے چاند تاروں کو خاک میں ملا کر اپنے سوکھے ہوئے زخموں کو پھر سے ہرا بھرا کر دیا ہے، اپنے بھرے ہوئے گھاؤں کو کچھ اور گہرا کر دیا ہے، اور اس پر بھی تو اپنے پرکھوں کو پکار رہا ہے، اپنے گڑے ہوئے مردوں کو آواز دے رہا ہے اور گمان کرتا ہے کہ وہ تیرے سوالوں کا جواب دیں گے۔
حالانکہ تو خود بہت جلد ان کے پاس جانے والا ہے. اور پھر تو یہ آرزو کرے گا، اے کاش نہ اس زبان میں سکت ہوتی نہ ہاتھوں میں جنبش ہوتی، تاکہ جو کچھ میں نے کہا ہے وہ نہ کہتا اور جو کچھ میں نے کیا ہے وہ میں نہ کرتا. اے پروردگار، تو ان ظالموں سے ہمارا حق وصول کر اور ہمارا انتقام لے. اپنے غیظ و غضب کو ان پر وارد فرما. انہوں نے ہمارا خون بہایا ہے اور ہمارے حامیوں کو قتل کیا ہے. قسم بخدا اے یزید، تو نے خود ہی اپنی کھال نوچی ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے بدن کے گوشت کے ٹکڑے کیے ہیں. بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ پروردگار کے حکم سے تو اللہ کے رسول کے سامنے وارد ہوگا، جبکہ ان کی ذریت کا خون تیری گردن پر ہوگا. ان کی عطرت کی ہتک کا گناہ اور ان کے گوشت پوست کا عذاب تو اپنی گردن پر رکھتا ہوگا. اور وہ کس طرح منصف حقیقی ہم کو ہمارا حق دلاتا ہے. اس پیدا کرنے والے کا وہ ارشاد ہے، جو اللہ کی راہ میں قتل ہوتے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو در حقیقت زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق پاتے ہیں. سن یزید سن، تیرے لیے بس اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ بہت جلد خدائے ذوالجلال فیصلہ دے گا. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدعی ہوں گے اور جبرائیل امین مدد کریں گے، اور وہ لوگ بھی اپنا انجام دیکھیں گے جنہوں نے زمین ہموار کر کے تجھے آج اس مقام تک پہنچایا ہے. اور پھر اللہ اور اس کے رسول کا کلمہ پڑھنے والوں کی گردن پر مسلط کر دیا. جب حساب و کتاب کا وقت آئے گا تبھی پتہ چلے گا کہ جو زیادتیاں کرتے ہیں ان کو کتنی بری سزا ملتی ہے. اور اسی لمحے یہ بھی واضح ہو جائے گا کہ بدترین جگہ دی گئی اس کے اور کس کے ساتھی کتنے بودے نکلے. اے یزید، یہ تو زمانے کا انقلاب ہے کہ مجھے تجھ جیسے آدمی سے بات کرنے کے لیے مجبور ہونا پڑا. میں معذرت 2 منٹ تھوڑا ختم ہو جائے. تجھ میں تو بہت چھوٹا اور بڑا بے فقط سمجھتی ہوں، البتہ تیری سرزنش کو بڑا کام اور تیری ملامت کو ایک اچھی بات قرار دیتی ہوں. ہاں، تجھ سے مخاطب ہونے کی وجہ صرف یہ ہے کہ آنکھوں میں آنسو امڑ رہے ہیں اور کلیجے سے انگارے نکل رہے ہیں. کس قدر حیرت کا مقام ہے کہ وہ خاصیان خدا جسے عز و شرف دے کر فرض فرمایا ہے، وہی فتح مکہ کے دن ہمارے آزاد کیے ہوئے شیطان صرف گروہ کے ہاتھوں تیر و تیغ ہو. دشمن کی آستینیں ابھی تک ہمارے شہیدوں کا لہو ٹپک رہا ہے، اور آج بھی ان کے لب و دندان پر ہمارا گوشت چبھانے کے نشان ہیں. اے یزید، اگر آج ہمیں جنگی قیدی بنا کر تو یہ سمجھ رہا ہے کہ کچھ حاصل کر رہا تو یاد رکھ کل تجھے اس کے مقابلے میں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا. اور یہ بات مت بھولنا کہ تو نے اپنے اعمال کی صورت میں جو بھیجے ہیں بس وہی پائے گا. نیز رب العالمین اپنے بندوں پر کبھی ظلم نہیں کرتا. ہم اللہ کے سوا کسی سے اپنا حال نہیں کہتے اور نہ ہی کسی کے پاس اپنی فریاد لے کر جاتے ہیں. صرف اسی کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہے اور وہی ہم سب کا مرکز و اعتماد ہے. اے یزید، تیرے پاس مکر و فریب کا جتنا ذخیرہ ہے جی کھول کر کام میں لیا. ہر طرح کی کوشش میں کوئی کسر اٹھا کر نہ رکھنا. اپنی سیاسی جد و جہد کو جتنا تیز کر سکتا ہے کر لے، اور ہاں، ساری حسرتیں نکال لے، تمام آرزویں پوری کر لے. اس کے باوجود تو ہماری شہرت میں کمی کر سکتا ہے اور نہ اس موقف میں جو کہ ہماری مقبولیت میں ہے اسے متاثر کر سکتا ہے. پھر بھی تیرے بس میں نہیں کہ ہماری فکر کو پھیلنے اور ہمارے پیغام کو نشر ہونے سے روک سکے. نیز تو ہمارے مقصد کی گہرائی تک پہنچنے اور غرض و غائز کی گہرائی کو سمجھنے سے بھی قاصر ہے. یزید، تیری فکر غلط ہے، تیری راہ خام ہے. تیری زندگی کے محض چند دن باقی رہ گئے ہیں. تیری بساط الٹنے والی ہے اور بہت جلد تیرے ساتھیوں کا وہ بھی بکھرنے والے ہیں. اس کے علاوہ وہ دن قریب ہے جب منادی آواز دے گا، ہاتف غیبی کہے گا کہ ظالموں پر خدا کی لعنت، اور تعریف اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. وہ رب الارباب جس نے ہمارے پیش و بزرگوں کو انجام کار خیر و شہادت کے خزانوں سے افتخار بخشا اور ہماری آخری شخصیتوں کو شہادت کی رحمت سے نعمتوں سے سرفراز کیا. اے ارحم الراحمین، ہمارے شہداء کو ثواب، ان کے اجر کو فروان چڑھا اور ان کے وارثوں اور جانشینوں کو اپنے حسن و کرم سے بہرہ مند فرما. یقیناً وہ بڑا مشفق اور حد درجہ مہربان ہے.
ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہ بڑا بہترین کارساز ہے. بہت شکریہ.